الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فقہ الصیام یعنی صیام روزے کے بارے میں یہ تیسرا پارٹ اور حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اور آج کے دن اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سحری کے بارے میں جو اسلامک گائیڈنس ہے، ہدایات ہیں، رہنمائی ہیں، وہ ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا میں سب سے بہترین کھانا، ایسے تو ہم پورے سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن کھانوں میں سب سے بہترین کھانا جس کے کھانے پہ اجر و ثواب ہو، جس کے کھانے پہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہو، جس کے کھانے پہ فرشتے دعا کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر ذکر کرتا ہو، اس کھانے کا نام سحری ہے، جو رمضان کے مہینوں میں خاص طور سے اور عام دنوں میں عمومی طور پہ کھائی جاتی ہے. سحری اصل میں یہ بڑا ہی مبارک کھانا ہے، بہت ہی مبارک غذا ہے. کوئی آدمی اگر احادیث کی روشنی میں سحری کے مقام اور مرتبے کو جان لے تو شاید کبھی وہ سحری نہ چھوڑے. آئیے ہم اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عربی زبان کے اندر دو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک سحور اور دوسرا سحور. ایک سحور سین کے غمہ کے ساتھ اور دوسرا سین کے فتحہ کے ساتھ. فتحہ کے ساتھ جب کہتے ہیں تو کھانا مراد ہوتا ہے، جیسے جو کھانا سحری کے لیے حاضر ہے آپ کے سامنے اس کو کیا ہے، سحور کہتے ہیں. اور کھانے کے ایکشن اور عمل کو سحور کہتے ہیں بالسین، سین کے ساتھ. سحری کھانے کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. جو لوگ روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے مستحب ہے، پسندیدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ وہ سحری کھائیں. اس پر علماء کا اجماع ہے. امام ابن منذر نے، قاضی عیاض نے، ابن قدامہ نے، نووی نے، عینی نے رحمہم اللہ، ان تمام لوگوں نے اس بات پر پوری علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ سحری کھانا یہ پسندیدہ اور مستحب عمل ہے. سحری کیوں کھانی چاہیے؟ بہت ساری وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1923 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1095 کی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانے میں برکت ہے. اور برکت کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کا آپ کے پاس مستقل طور پر رہنا اور خیر اور بھلائی کے ساتھ رہنا. سحری کھانے میں برکت ہے، اس کے کئی وجہ ہو سکتی ہے، کئی راستے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر سحری کھانے میں برکت ہے، نمبر 1 اتباع السنہ. سحری کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا برکت کا سبب اور ذریعہ ہے. تو اس میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نمبر 2 یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. نمبر 3 اس کے ذریعے سے عبادت پر طاقت اور قوت ملتی ہے. نمبر 4 اس سے نشاط اور ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے. نمبر 5 بھوک کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. آپ کبھی کسی کو دیکھیں گے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے کاٹنے کو دوڑ رہا ہو. تو سحری کھانے میں کیا ہے، یہ برے اخلاق سے بھی انسان کیا ہے، بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر اور دعا وغیرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری کے لیے جب آپ اٹھیں گے وہی تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں. تو سحری کھانے میں اس وقت کو پانے کا امکان کیا ہے، 100% ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ رات میں نیت نہیں کر سکے ہیں
اور سحر کے وقت اٹھ کر کے سحری کھا لیے وہ، تو وہ ان کی نیت ہو گئی اور اس طریقے سے ان کا روزہ درست اور صحیح ہو گیا۔ تو سحری کھانے میں برکت ہے، یہ اس کے کچھ اسباب آپ کے سامنے یا برکت کی بعض مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث پڑھتے ہیں مقدام بن مادی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علیکم بغداء السحور، تمہارے لیے سحری کا کھانا، غدا اصل میں کہتے ہیں دن کے وقت میں جو کھانا کھایا جائے، اول دن کے وقت میں جو کھانا کھایا جائے اس کو غدا کہتے ہیں۔ جیسے عشاء مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد جو کھانا کھایا جائے اس کو عشاء کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہاں پر چونکہ یہ سب سے پہلا کھانا ہے دن کا، اسی لیے غدا کہا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنے اوپر سحری کھانے کو لازم پکڑو، ضروری قرار دے لو سحری کھانا۔ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ، کیونکہ یہ مبارک کھانا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبارک کھانا۔ اس کھانے کو اللہ کے پیغمبر مبارک کھانا بیان کر رہے ہیں۔ سنن النسائی 2164، مسند احمد 17192 کی یہ روایت ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو الى السحور فی شہر رمضان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، حالانکہ اس حال میں کہ آپ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے بلا رہے تھے، سحری کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہلموا الی الغداء المبارک، اے میرے صحابہ آؤ مبارک کھانا کھاتے ہیں، آؤ برکت والا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں 2344 اور اسی طریقے سے سنن نسائی میں 2163 اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، وہو یتسحر، اس حال میں کہ اللہ کے پیغمبر سحری کھا رہے تھے، فقال انہا برکۃ آتاکم اللہ ایاہ، یہ تو برکت کا کھانا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کھا رہے تھے، صحابی رسول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ برکت کا کھانا ہے جو اللہ نے تمہیں کیا ہے؟ عطا کیا۔ فلا تدعوا، تو سحری کھانا نہ چھوڑنا، تو سحری کھانا کیا ہے؟ نہ چھوڑنا۔ یہ بھی سنن النسائی کی روایت ہے 2162 کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا مجھے بلانے کے لیے، اور وہ آئے کیا کہہ رہے تھے؟ یدعونی الی السحور۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس وہ شخص آئے اور کہنے لگے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سحری کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماہ الغداء المبارک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کھانے کو مبارک کھانا قرار دیا ہے۔ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 505 کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، کتنی حدیث ہے اس کھانے کے متعلق۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا السحور اکلہ برکہ، سحری کھانا برکت ہے، فلا تدعوہ، تو تم لوگ سحری کھانا مت چھوڑو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگر کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ہو تو کیا کرو آپ؟ اٹھ جاؤ، پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو نہیں اٹھے، پسندیدہ کھانا نہیں ہے تو سحری نہیں کھائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اگر کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے تب بھی اٹھو اور برکت حاصل کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی ہی کیا ہے؟ پی لو۔ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کیونکہ اللہ رب العالمین کے فرشتے، اللہ رب العالمین سحری کھانے والوں کا ذکر آسمان پہ کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، میرے فلاں بندے کو دیکھو یہ میرے حکم پر سحری کھانے کے لیے اٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کی بلندی پر سحری کھانے والوں کا تذکرہ کرتا ہے اور سارے فرشتے اللہ کے سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں
اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر آسمان کی بلندیوں پہ کرتا ہے. یہ حدیث آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مسند احمد 11086 11086 کے اندر یہ روایت آپ کو صحیح سند کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک روایت اسی سے ملتی جلتی ابن حبان کے اندر آئی ہوئی ہے, صحیح ابن حبان کے اندر 3467 کے اندر. اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین, کہ بے شک اللہ رب العالمین ایسے بندوں کا ذکر کرتا ہے جو سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں کہاں, عرش پر, اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیدی طور پہ کہا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح ابن حبان کے اندر 3467 ہی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا ولو بجرعۃ من ماء, سحری کھاؤ اگرچہ پانی کا گھوٹی کیوں نہ ہو, یعنی کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم پانی پی کر کے کیا ہے روزہ رکھو. اس طرح کی کئی روایات دیگر صحابہ کرام سے مروی ہیں. وجہ کیا, حکمت کیا ہے سحری کھانے پر اس قدر ابھارا گیا ہے؟ کئی چیزیں تو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں, کچھ اور چیزیں یہ ہیں کہ اس سے عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. آدمی اگر سحری نہیں کھائے گا تو پورا دن وہ ڈسٹرب رہتا ہے, کب افطار کا وقت ہو ہر کسی سے وقت پوچھتا رہتا ہے, آپ دیکھیں گے. اسی لیے سحری کھانے سے عبادت کرنے میں کیا ہے آسانی ہوتی ہے, اور آسانی سے انسان کیا ہے روزہ رکھ لیتا ہے. اگر بہت زیادہ بھوک پیاس لگ جائے گی تو پھر اس کو روزے میں مزہ نہیں آئے گا. اس لیے سحری کھانا یہ روزہ رکھنے اور دیگر عبادت کرنے کے لیے کیا ہے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے. دوسری بڑی چیز کیا ہے, ایک اور قوم ہے جو روزہ رکھتی ہے جن کو اہل کتاب کہتے ہیں, یہود و نصارہ. یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کے پاس بھی روزے کا کنسپٹ اور تصور ہے, لیکن یہ بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. کیا ہے, بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سحری کھا کر کے روزہ رکھو. صحیح مسلم میں 1096 میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت دیکھیے. آپ نے فرمایا فصلوا ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر, کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی, فاصلہ کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے سحری کھانا ہے. وہ بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اور ہم ایمان والے سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھاتا ہے اور عادتاً سحری نہیں کھاتا ہے تو اس کا روزہ تو درست ہے, لیکن اس کا یہ عمل یہود و نصارہ کے مشابہ ہے. کبھی اتفاق ہو جائے ایک الگ سی چیز ہے, لیکن یہ کہ سحری کھانا برکت کا سبب, خود عبادت ہے. بھائی اگر ہم تو کھانے پینے والی قوم ہیں, ہم کو کھانے پینا کہیں بھی مل جاتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ کھانا تو اتنا برکت والا کھانا ہے کہ محروم ہے وہ آدمی جو سحری کھانا چھوڑ دے, محروم ہے یقینی طور پہ. اتنا اجر و ثواب, اتنی فضیلت, اتنی برکت, وہ بھی کھانا کھلانے پہ. کھانا کھلانے پہ اتنی برکت بیان کی جائے اور اس میں انسان پیچھے رہے. لیکن کیا کریں گے, ہر وہ کام جو سنت ہے, جو اللہ کی رضا والا ہے, اس میں ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جہاں پر کھانے کو روکا گیا وہاں دوڑے ہوئے, جہاں سے منع کیا جا رہا وہاں دوڑ رہے ہیں. لیکن یہاں پر کھانے کو کہا جا رہا ہے تو لوگ غفلت اور سستی کا کیا ہے شکار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. سحری میں کیا کھایا جائے؟ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سحری کھانے میں بہت ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. سحری میں کیا کھایا جائے؟ ایسے کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں, لیکن آپ غور کیجئے کہ جس دین نے, جس پیغمبر نے اتنا ابھارا ہو سحری کھانے پر, تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہو کہ سحری میں آپ کھائیں کیا, سحری میں کیا کھایا جائے. اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. آپ کچھ بھی کھاؤ, لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی ہے اسے ضرور اپنی سحری کا حصہ بنائیں. وہ کیا چیز ہے؟ کھجور کھانا. کیا ہے؟ کھجور کھانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نعمہ سحور المؤمن التمر, مومن آدمی کی کتنی شاندار سحری ہے, کیا؟ کھجور کھانا. یعنی مومن آدمی کی سحری کی سب سے بہترین ڈش کیا ہے؟ سحری کھانا ہے. کتنی بہترین غذا ہے, کتنا بہترین سحری ہے کھجور کھانا.
اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے، جب معدہ خالی ہوتا ہے، آدمی بھوکا ہوتا ہے، اس وقت جب وہ میٹھا کھاتا ہے تو اس کے جسم کے لیے، اس کے دماغ کے لیے، ساری چیزوں کے لیے بڑے ہی فائدے مند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہم کو سحری میں بھی کھجور کھانے کو کہا گیا، اور کب؟ افطار میں بھی، کیونکہ دونوں کھانے کا ٹائم جو ہمارا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ مومن آدمی کی بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور کھانا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد 2345 کی اور حدیث کی دیگر کتابوں بھی روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہم بڑھتے ہیں، سحری کب کھایا جائے؟ کچھ لوگ کیا ہے، کام کر کے آئے، 2 بجے 1 بجے ڈیوٹی کر کے آئے، سحری کھا کے اسی وقت سو گئے، اور پھر فجر وغیرہ سب کیا ہے، چلی جاتی۔ جو لوگ سحری تاخیر سے نہیں کھاتے ہیں وہ کئی طرح کی محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ فجر کے ضائع اور برباد ہونے کا خوف اور خطرہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نباز تھے، نبض شناس تھے، اپنی امت کے احوال کو جاننے والے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری میں تاخیر کو افضل قرار دیا، اور وہ شخص جو سحری اخیر میں کھاتا ہے وہ اور زیادہ ثواب اور اجر کا مستحق ہوتا ہے اس شخص سے جو پہلے سحری کھا لے۔ تو سحری کو اخیر تک کھایا جائے، جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے، اس وقت تک کیا ہے، آدمی سحری کھائے۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ سنت والا عمل ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ روزے دار کے لیے سحری میں تاخیر کرنا یہ کیا ہے، سنت ہے، افضل عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابہ اذان دیتے تھے، ایک بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آپ کھانا پینا شروع کر دو۔ آپ نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، بلال جب اذان دے تو رات میں اذان دیتے ہیں، فجر کی اذان نہیں دیتے ہیں، اس لیے ان کی اذان سن کر کے کھاتے پیتے رہو، کھاؤ پیو۔ کب تک؟ حتی یؤذن او قال حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو یا وہ اذان دینے لگ جائیں۔ وکان ابن ام مکتوم رجلا اعمى، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو فجر کی اذان دیتے تھے وہ نابینا صحابی تھے۔ لا یؤذن حتی یقول له الناس اصبحت اصبحت، وہ اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے بھائی صبح ہو گئی، اذان دو اذان دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں کہ جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان نہ سن لو تب تک کھاتے پیتے رہو، تب تک کیا ہے، کھاتے پیتے رہو۔ اور دوسری روایت اور زیادہ واضح کر دیتی ہے، یہ روایت بخاری میں جو بھی ذکر کی گئی عبداللہ ابن ام مکتوم کی 2656 بخاری میں، اور مسلم میں 1092 کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ تسحرا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے دونوں نے ایک ساتھ سحری کھائی، یعنی اللہ کے پیغمبر نے اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فلما فرغا من سحورهما قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلى، جب دونوں سحری کھا کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کم کانا بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی الصلاة قال کقدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اور زید ابن ثابت نے سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد نماز پڑھائی، تو سحری سے فارغ ہو جانے کے بعد اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اس میں ایک اور بڑی گہرائی ہے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ، صحابہ کا قرآن سے اتنا لگاؤ اور تعلق تھا کہ جواب یہ دیا کہ اس قدر فاصلہ تھا سحری سے فارغ ہونے اور فجر کی نماز شروع کرنے میں کہ ایک آدمی 50 آیات پڑھ سکتا ہو۔ ایک آدمی کیا ہے، 50 آیات پڑھ سکتا ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 50 آیات پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگے گا۔
بہت زیادہ لگے گا تو 15 منٹ بہت زیادہ اگر وقت لگا تو 15 سے 20 منٹ سکون اور ٹھہر ٹھہر کے، تو اتنا فاصلہ رہتا تھا۔ یہ روایت بخاری میں 1134 اور مسلم میں 1097 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر میں سحری کھاتا تھا، ثم تکون سرعتی ان ادرک السجود مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں جلدی جلدی کرتا تھا تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز کو پالوں، یعنی میں اپنے گھر میں سحری کھاتا اور پھر جلدی سے نماز کے لیے آتا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پالوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے 1920 کے اندر، 1920 کے اندر۔ تو یہ بات معلوم ہے، اس سے دو بڑے فائدے ملتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی جو فجر میں تاخیر کرتے ہیں نا، ہندو پاک میں دیکھیے وہ دن کے اجالے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کتنی واضح ہے کہ سحری کھانے کے بعد آپ کیا ہے فجر کی نماز پڑھنے میں جلدی کرتے تھے، اور صحابہ نے اس کو بتایا کہ یہ 50 آیات کے پڑھنے کا تقریباً گیپ اور فاصلہ ہوتا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی جو فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں اور اجالے کا انتظار کرتے ہیں، حقیقت میں سنت وہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے میں جلدی کی جائے۔ اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے سحری کھانے میں کہ ایک آدمی اٹھا اور سحری کھا رہا ہے اور آذان ہو گئی یا آذان شروع ہو گئی، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آذان بالکل وقت پر ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہو گیا تو آذان ہو رہی ہے، اور ایک آدمی سحری کھا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس بارے میں یہ ہے کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، جب تم میں سے کوئی شخص آذان کی آواز کو سنے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ، تو وہ کھانے کا برتن فوراً رکھ نہ دے آذان سنتے ہی، بلکہ کیا کرے حتی یقضی حاجتہ منہ، بلکہ اس سے ضرورت کے حساب سے وہ کھا لے۔ جیسے مثال کے طور پہ دسترخوان پہ بیٹھا، شروع ہی کیا تھا کہ آذان ہو گئی، تو اسے چاہیے تیزی کے ساتھ 2-4 لقمہ کھا لے اور پانی پی لے۔ اب ایسا نہیں بڑے سکون کے ساتھ کھاتا رہے، نہیں، تیزی کے ساتھ جو ضرورت ہے اس قدر تیزی کے ساتھ کھا لے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ پورا پلیٹ صاف کر دے، نہیں، ایک جو قدر ضرورت ہے جس سے وہ روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو سکے، وہ اس قدر اس سے کھا لے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں 2350 کے اندر موجود ہے۔ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی قطعاً کوشش نہ کی جائے کہ الارم لگا کے اٹھا جائے ایسے وقت میں اور کہا جائے کہ نہیں، شریعت نے تو اجازت دی ہے کہ آپ آذان ہو تب بھی کھا سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اٹھا کھا رہا ہے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں تھا کہ آذان شروع ہو گئی، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر ضرورت کا کھا لے تاکہ اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو۔ لیکن آذان ہو جانے کے بعد کوئی اٹھ کے کھائے، آذان ہو رہی جلدی سے اٹھے فٹافٹ کھانا شروع کر دے، نہیں، یہ طریقہ غلط اور صحیح نہیں ہے۔ پھر ایسے میں آدمی کو کچھ نہیں کھانا چاہیے، ویسے ہی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سبسٹنس ان لوگوں کے لیے ہے کہ آدمی کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا اور آذان شروع ہو گئی ہے تو بقدر ضرورت وہ جلدی سے کھا لے اور فوری طور پر کیا ہے کھانا بند نہ کر دے۔ اسی طریقے سے سحری میں ایک آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، غسل کی ضرورت ہے، اٹھا ہے تو سحری کھائے پہلے، اس حال میں ایسی صورتحال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سحری کھا لینا چاہیے، اس کے بعد وہ غسل وغیرہ کر کے فجر کی نماز پڑھ لے۔ جنوبی حالت میں آدمی کا سحری کھانا بالکل درست ہے، روزے کی نیت کرنا بالکل درست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے تو میں پہلے غسل ہی کر لوں، نہیں، آپ آرام سے سحری وغیرہ کھا لیں اور سحری کھانے کے بعد پھر آپ غسل کر کے نماز پڑھ لیں۔ اگر موقع بہت زیادہ ہے پہلے آپ اٹھ گئے تو آپ بلا شک و شبہ آپ پہلے غسل کر لیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہماری مائیں کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر جنبا فی رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
رمضان کی راتوں میں اپنی بعض بیویوں کے پاس گئے ہوئے ہوتے تھے. من غیر حلم کہا، یہ نہیں کہا کہ نائٹ فال ہو گیا، بلکہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، ریلیشن بناتے تھے. ہمارے بعض نادان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں بھی بیوی کے پاس جانا کیا ہے؟ جرم ہے. صرف روزے کی حالت میں منع بھائی، رمضان کی رات میں منع نہیں ہے. ایک نئے شادی شدہ جوڑے سے ملاقات ہوئی جنہوں نے رمضان سے پہلے نکاح کیا تھا. اب نکاح کرنے کے بعد یہ ہوا کہ رمضان آ گیا. رمضان آ گیا تو وہ بیوی وہ پڑھی لکھی تھی اللہ عالم کے انداز میں کہ نہیں رمضان میں منع ہے، قربت کیا ہے؟ منع ہے. اب وہ شخص جو ہے کافی ڈسٹرب اور پریشان رہتا تھا. کسی طریقے سے اس نے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا ایسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ قرآن میں تو حکم دیا گیا ہے کہ آدمی رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس کیا ہے؟ آ سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ابھی ذکر کیا جا رہا ہے. تو دونوں مائیں ہماری کہتی ہیں، ام المومنین ام سلمہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت تو پا لیتے تھے اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے تھے، آپ کو غسل کی ضرورت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے اور اس کے بعد کیا غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھتے اور روزہ رکھتے تھے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بخاری 1930 اور صحیح مسلم 1109 اور کئی روایات اس معنی میں موجود ہیں. تو خلاصہ ہماری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، پورا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سحری مس کر دینا یہ ایک بہت بڑی فضیلت، مقام اور مرتبے کو مس کر دینا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر نہ کرے خیر کے ساتھ؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا نہ کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ یہود و نصارہ سے مل جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں آپ کو مشقت اور تکلیف ہو؟ کتنی ساری چیزیں. اگر ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سحری کا اہتمام کریں، کیونکہ سحری کے وقت اٹھنا یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کیا ہے ہمیں پکار رہا ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے بخشش چاہیے، مجھے معافی چاہیے، تو بڑا بہترین موقع یہ ہوتا ہے. تو ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سحری کے متعلق چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور باذن اللہ دوسرا جو پارٹ ہے ہمارا افطار کا، اللہ رب العالمین نے چاہا تو کل وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اور اس طریقے سے یہ گفتگو مکمل ہوئی ہے. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے سحری کے متعلق تو کر سکتا ہے. شاید نہیں ہے مظفر بھائی. جی شیخ، کوئی چیٹ میں بھی کوئی سوال نظر نہیں آ رہا ہے. جی نہیں، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کوئی ایسا سوال جو سحری کے متعلق ہو اور رہ گیا ہو. نہیں شیخ معظم. جی السلام علیکم شیخ صاحب. ایک سوال تھا، یہ اذان تک کا جو ہے کر سکتے ہیں، اس سے پہلے روک دینا بہتر ہے یا اذان کے بعد بھی جو ہے کچھ تھوڑی گنجائش یہ جو کبھی کبھار یہ گنجائش ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. گنجائش ان لوگوں کے لیے جو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، اذان ہو گئی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر کیا ہے بند نہ کر دیں، بلکہ ضرورت کے حساب سے کھا لیں. یا اسی طریقے سے ایک آدمی مثال کے طور پہ سویا ہوا اور اچانک نیند کھلی، کب اللہ اکبر ہو رہا ہے، پانی رکھا ہوا پانی پی لے. وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اٹھے اور آرام سے وہ کھاتا رہے، اذان ختم ہو جائے، اور اس طریقے سے نہیں. یہ اسی انداز میں اس رخصت کو استعمال کیا جائے گا کہ جیسے کوئی آدمی کچھ نہیں کھا سکا ہے یا کچھ کھانا شروع کیا اور اذان ہو گئی تو ضرورت کا تیزی کے ساتھ کھا لے. یا جو آدمی اٹھ نہیں سکا ہے اور جیسے اذان سے اٹھ رہا، اذان ہونے سے فوری طور پہ اٹھ کر کے وہ پانی پی لے. واضح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک سوال یہ تھا، جو بزرگ لوگ ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے جو مطلب بیمار ہیں وہ مطلب روزہ نہیں رہ سکتے لیکن پھر بھی سحری میں مطلب شامل ہوتے ہیں، تو کیا یہ برکات یہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے سحری کرنے والوں کا، کیا یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ یا سمجھے کوئی عورتیں جو روزہ نہیں رہتی ہیں لیکن پھر بھی سحری میں شامل ہوتی ہیں گھر والوں کے ساتھ، کیا انہیں بھی وہ برکات حاصل ہوتی ہیں؟ دیکھیے اگر عذر ایسا ہو جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ویلڈ ہو، جیسے عورت کا حیض اور نفاس کی حالت میں ہونا،
اور اسی طریقے سے بوڑھے مرد عورت کا روزہ نہ رکھ پانا اور وہ سحری میں اٹھتے ہیں تو بلا شک و شبہ وہ اس برکت میں شامل ہوں گے باذن اللہ. اور خاص طور سے عورتیں اس روزہ نہیں رکھنا رہتا پھر بھی سحری وغیرہ کا انتظام کرتی ہیں تو یہ تو بہت ثواب اور اجر والا عمل ہے. روزے داروں کو کسی بھی صورت میں کھلانا پلانا یہ بڑا ثواب کا عمل ہے. فدیہ دینا ہے یا پھر مارنے میں کھانا ہے؟ وہ کوشچنس ہو آلریڈی وہ الگ کلاس دے رہی ہے, میں ان سے ملے جب بات کر. فدیہ کتنا دینا ہے وہ سحر کا کہ اسٹارٹ ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ سحر کا ٹائم رات بھر ہے لیکن اس کا افضل وقت یہ ہے کہ آپ فجر سے پہلے شروع کریں. دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنا کھانا ہے, کتنا ٹائم لگے گا, اسی حساب سے آپ شروع کر دیں. کچھ لوگ 5 منٹ میں کھا لیتے ہیں, کچھ آدھا گھنٹے میں کھاتے ہیں, تو آپ اپنے حساب سے طے کر لیجئے. مثال کے طور پہ 4:57 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ 10 منٹ میں آپ کھا لیں گے تو 10 منٹ پہلے شروع کر دیجیے. آپ کو لگتا ہے آدھا گھنٹے تک آپ کھائیں گے تو آدھا گھنٹہ پہلے شروع کر دیجیے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. لیکن یہ کہ آدمی سحری کھا کر کے سو جائے اور سحری کھا کر کے عیش کرے, جیسے بہت سارے لوگ 15-20 منٹ پہلے بند کر دیتے, خلاص اب صرف پانی پیتے ہیں وہ, تو اس سے بچیے, لاسٹ تک کھاتے رہیے اور اخیر میں کھائیں, یہ زیادہ بہتر ہے. شیخ سحری سے ہٹ کے ایک سوال ہے شیخ, اجازت؟ شیخ جو تراوی کے لیے اچھے قاری کو چن کے دور دور جا کے پڑھ کے آنا ایک ایسا درست جائز ہے یا پھر اس سے بچنا چاہیے یا اپنے علاقے کے مسجد میں پڑھنا چاہیے؟ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھیں اگر وہ سنت کے مطابق اہتمام کرنے والے ہیں تو. اور دوسری بات اس سلسلے میں کہ اگر کوئی کہیں آپ جا رہے ہیں اور واقعی وہ سنت کے مطابق تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے اپنے علاقے میں سنت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ جائیں, اچھی بات ہے. لیکن صرف قرات ہی کے لیے اور دوسری چیزیں نہ ہو, سنت نہ ہو دوسری, تو پھر ایسی صورت میں نہ جایا جائے. لیکن آپ کے علاقے میں اگر کوئی امام ہے سنت کے مطابق تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں لیکن قرات ان کی تھوڑا کم ہے دوسروں کے مقابلے میں, اور دوسرے جو سنت کے جو قرات اچھی ہے وہ سنت کے مطابق نہیں نماز پڑھا رہے ہیں, تو ایسے میں سنت کے امام کو ترجیح دی جائے گی. صرف قرات کی بنیاد پہ دور دور نہیں جایا جائے گا, الا ہے کہ قرات کے ساتھ سنت بھی مل جائے تو اچھی بات ہے. اور آپ اپنے علاقے کی مسجد کو آباد کرنا چاہیے, علاقے کی مسجد کو آباد کرنا چاہیے, الا یہ کہ سنت کا فقدان ہو, وہاں پر سنت کے مطابق نماز نہ ہو رہی ہو تراویح کی, تو ایک الگ سی بات ہے. واللہ عالم. بہرحال اس میں گنجائش ہے, کوئی دور جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ محترم ایک سوال ہے. السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ, رمضان شروع ہوتے وقت پہلا چاند دیکھ کے لوگ بڑھ چڑھ کے مبارکباد دے لیتے میسجوں میں, اس میں اس میں, اور بچے بھی خاص طور سے جو ہے نا اب کے جو نئے جنریشن ہے وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے مبارکباد دینے کے تعلق سے یہ کر رہے ہیں, تو یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ, ذرا رہنمائی کریے, جزاک اللہ خیر. اصل میں جو موجودہ طریقہ اختیار کیا گیا مبارکبادی کا, یہ تو صحیح ہے کہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سے شریعت کا اور جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے. رمضان مبارک, رمضان کریم, یہ سب الفاظ درست نہیں ہیں. بلکہ اگر کسی بھائی کو مبارکبادی پیش کرنا ہو تو اس طریقے سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو تمہارے لیے مبارک بنائے, یہ دعا ہے, اس کے لیے دعا کرنا ہے. ہاں, کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو تمہارے لیے کیا ہے, مبارک بنائے. تو اس طریقے سے اگر کہہ لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ابھی جو باقاعدہ عید کی مبارکبادی کی طرح یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے مبارکبادی ایک دوسرے کو, یہ درست اور صحیح طریقہ نہیں ہے اس انداز میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے سنن نسائی وغیرہ کے اندر کہ آپ کہتے تھے اتاکم شہر رمضان, رمضان کا مہینہ آ گیا, شہر مبارکن, یہ برکت والا مہینہ ہے. یہ کیا ہے, برکت والا مہینہ ہے. تو اس میں جو برکت ہے اس کے حاصل کرنے کی آدمی ایک دوسرے کو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, تو باذن اللہ کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ رمضان کریم, رمضان مبارک عام طور سے جو واٹس ایپ وغیرہ کی زینت بنے ہوئے ہیں, واللہ عالم, میرے اپنے علم کی حد تک اس کی کوئی اصل نہیں ہے. 5 منٹ میں
رہے ہیں اور 5 یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شیخ ایک سوال ہے کہ جو ہے ہاں شیخ، اگر انڈیا میں سحری سائرن سے پہلے اگر اٹھ رہے اور سحری کر رہے ہیں 5-10 منٹ سحری شروع ہو گئی تو کیا سائرن شروع ہو گیا تو کیا ہاں سائرن شروع ہو گیا تو کیا کھانا روک کر پانی پیا جائے یا بہرحال جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے سائرن وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شریعت میں آذان کا اعتبار ہے یا وقت کا اعتبار ہے. اگر آذان وقت پر ہوتی ہے اور آپ اس سے پہلے کھانا پینا شروع کر دیے ہیں، اگر آپ ضرورت کا کھا لیے جو آپ کے لیے کافی ہے تو فوراً آپ رک جائیں اور پانی وغیرہ پی کر کے فوراً بند کر دیں. اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی سحری مکمل نہیں ہوئی، ضرورت بھر بھی آپ نے نہیں کھایا، تو تیزی کے ساتھ جو 2-4 لقمہ کھانا ہے اس کو کھا لیں اور اسی طریقے سے آپ کی سحری مکمل ہو جائے گی باذن اللہ. لیکن وہ سائرن وغیرہ کا ہر جگہ معاملہ الگ ہے، کہیں کچھ بہت 5-10 منٹ پہلے بجا دیتے ہیں. ہمارے اپنے علاقوں میں کیا احتیاط بہت ہے، افطار 5 منٹ تاخیر سے کرتے ہیں احتیاط کے نام پر، اور سحری میں 5 منٹ جلدی کرتے ہیں احتیاط کے نام پر. تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے. اگر کہیں آپ کو معلوم ہو کہ سائرن 5 منٹ پہلے بجا دیتے ہیں، ابھی وقت باقی ہے، تو آپ کھاتے رہیے، اس کے بجانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر واقعی وقت ہو گیا ہے تو پھر آپ کو کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی برکت کی غذا ہے، اتنا برکت والا یہ کھانا ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے. ہر شخص کوشش کرے کہ وہ پہلے اٹھ جائے اور اپنے آپ کو مینیج کر لے جائے تاکہ ایک آدھ منٹ پہلے وہ سحری سے فارغ ہو جائے. اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ اور حادثہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ وہ اذان ہو جا رہی ہے اور کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو تیزی کے ساتھ 2-4 لقمہ کھا لے اور پانی پی لے. واللہ اعلم. سحری کی نیت ہوتی ہے کیا، اور کیا زبان ہوتی ہے، کیا زبان سے ہوتی ہے؟ ہر روزے کی نیت ہوتی ہے، بغیر نیت کے روزہ درست نہیں. کوئی بھی عمل نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. انما الاعمال بالنیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو بغیر نیت کے کوئی بھی آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. لیکن نیت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں قصد القلب و ارادت القلب، دل کے پختہ ارادے کو قصد کرنے کو نیت کہتے ہیں. آپ رات میں یہ سوچ کر سوئے کہ صبح اٹھ کر کے سحری کھانی ہے، کل روزہ رکھنا، یہی آپ کی نیت ہے. آپ اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، یہ آپ کی نیت ہے. اس کے لیے الگ سے زبان سے کہ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، بریانی کھا کے فلاں کھا کے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے شریعت سے ثابت عمل نہیں ہے. زبان سے جو چیز کہی جاتی ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ نیت نہیں ہوتی ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کی راز کو اور باتوں کو خوب جاننے والا ہے. تو زبان سے نیت کرنے کا جو عام مزاج ہے، اور اس کے لیے لوگوں نے الفاظ بھی گھڑے ہوئے ہیں، بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ سب جو ہے یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں. اسی لیے اس میں فالٹ اور غلطی بھی ہے کہ آدمی روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کے لیے کر رہا ہے. غدن عربی زبان میں ٹمارو کل کو کہتے ہیں، اور روزہ آج رکھ رہا ہوتا ہے. سحری آج کے لیے کھا رہا ہوتا ہے اور نیت کب کی کر رہا ہوتا ہے؟ ایک دن بعد کی کر رہا ہوتا ہے. اب ظاہر اللہ کے نبی نے سکھایا ہوتا تو اتنی بڑی فالٹ اور غلطی پتہ نہیں ہوتی. اس لیے نیت اس کے لیے ضروری ہے، لیکن دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں. رات میں آپ نیت کر کے سوئے، صبح اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، سب نیت ہے آپ کی، اور زبان سے اس کو نہیں کہا جائے گا. تو فرض روزوں کے لیے فجر سے پہلے نیت ضروری ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں صحیح طور پر موجود ہے. اور نفل روزے کے لیے نیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے فجر سے پہلے ضروری نہیں ہے. شیخ ایک سوال ہے، سحر کا ٹائم کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اس کا جواب دے چکا ہوں کہ سحری کا ٹائم پوری جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کہ جب تک فجر نہ ہو جائے، فجر صادق نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو، اور روزے کو مغرب تک مکمل کرو. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر مغرب سے کھانے کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ فجر تک کھانے کا وقت رہتا ہے، آپ کھاتے پیتے رہیے. لیکن اصل یہ ہے کہ سحری آدمی اپنے حساب سے اس کو متعین کر لے. افضل وقت کیا ہے کہ اخیر میں کھایا جائے، تاخیر سے سحری کھائی جائے. جیسے افطار میں جلدی کرنا افضل ہے،
ویسے سحری میں ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا افضل ہے. تو جتنی اخیر میں کھائی جائے اتنا بہتر ہے. ابھی روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید بن ثابت نے سحری کھائی اور اس کے بعد نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، اور دونوں میں صرف کتنا فاصلہ رہا؟ 50 آیات کا فاصلہ رہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اخیر میں سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی فائدے والی چیز ہے. اگر 3 گھنٹہ پہلے آپ سحری کھا لیے تو پھر وہ جو ہے روزہ رکھنے میں پھر پریشانی ہوگی، بھوک لگنی شروع ہو جائے گی. تو اخیر میں کھایا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ ایئرپورٹ جا رہا ہو، کہیں کام سے جا رہا ہو، تو سحری کھا کے نکل جائے، کھجور اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ میں رکھ لے اور اخیر میں اس کو کھا لے. بہت سارے راستے ہیں. کھانے پینے کا طریقہ کیا بتانا آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم شیخ. السلام علیکم. شیخ اگر گھر کی مسجدوں کے پاس کمپلیٹ قرآن نہیں پڑھاتے ہیں تو ہم دور والی مسجد میں جا کے اٹینڈ کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، قرآن ختم کرنا یہ ہدف اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھیے رات کی نماز ہے. ایک بہت بڑی چیز جو ہم سے مس ہوتی ہے رات کی نماز میں وہ یہ ہے کہ ہم لمبی لمبی قرات کرتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ ہمارا کتنا مختصر ہوتا ہے، کتنا شارٹ ہوتا ہے. رات کی نماز میں یہ ہونا چاہیے کہ رکوع بھی لمبا ہو، سجدہ بھی لمبا ہو، قیام بھی لمبا ہو، یہ سب لمبے ہونے چاہیے. تو زیادہ ختم کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ توجہ اور اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تاہم اگر مثال کے طور پر آپ کے علاقے کے مسجد میں پوری قرآن ختم نہیں کی جا رہی، لیکن بڑے سکون اور اطمینان سے نماز پڑھائی جا رہی ہے، قیام اور رکوع بڑے اطمینان سے ہو رہا ہے، سجدہ بڑے اطمینان سے ہو رہا ہے، تو آپ یہیں پر نماز پڑھیے، اگرچہ وہ 15 پارہ 10 پارہ ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، اور دوسری جگہ مت جائیے. لیکن اگر دوسری جگہ آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن بھی پورا سنا رہے ہیں، سننے کو مل جا رہا ہے اور پورا اہتمام بھی ہے، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو عام تصور بنا ہوا ہمارے پاس کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ لوگوں کی آسانی کے لیے، جیسے مثال کے طور پر ہماری مسجد میں جو نماز پڑھنے والے مصلیان ہیں، اگر ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں تو تعداد آدھی ہو جائے گی. تو امام کو کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ قرآن کم پڑھائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی نماز میں شریک ہو سکیں اور اس ثواب کو حاصل کر سکیں. تو جو مصلیان ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، تراویح کی نماز میں ان کی بھی رعایت کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے اس طرح کے افراد بھی ہیں تو نماز کو مختصر اور قرات کو مختصر کیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ثواب میں شامل ہو سکیں. واللہ عالم. ختم کرنا ضروری نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے ریس اور بھاگ دوڑ ہونی چاہیے، اور نہ لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آسانی سے اگر آدمی خوش و خضوع کے ساتھ قرآن ختم کر لے جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. اللہ عالم. ہمارے ہندوستان میں ابھی پڑھاتے نا 10 دن میں ختم بھی کرتے ہیں. ہارا میں چلتا ہے، پڑھاتے رہتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے اس کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے الرقیہ تعویذ والی سورہ بھی کہا جاتا ہے. کئی نام ہیں اس کے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، السبع المثانی ہے، الحمد ہے، بہت سارے نام. ان میں سے ایک نام الشفا بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے دم کیا جاتا ہے، مریض کو اللہ کے فضل سے شفا یابی مل جاتی ہے، تو یہ نام ہے. 10 دن میں ختم کرتے ہیں نا اپنے پاس 3 دن میں ختم کرتے ہیں، اس میں اصلاح کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے نا. وہ اصل میں اس کے بارے میں جو نظریہ ہے، اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے جو ہمارے پاس بعض مساجد میں جو 3 دن میں 5 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، اصل میں وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، دونوں چیزیں نہیں. سب دلیل ہے اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود. اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو برابر نہ کرے. اور جہاں پر 3 اور 5 دن میں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کے رکوع اور سجدے ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ رکوع سے اٹھے نہیں کہ امام صاحب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں،
آپ ایک سجدے سے سر اٹھانے کے امام صاحب دوسرے میں پہنچ گئے. وہ فاسٹ ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ کوئی ریس ہو رہی ہو. قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، تراویح نہیں پڑھی جا رہی ہے، بلکہ کیا ہے، کوئی ریسنگ ہو رہی ہو. تو اس وجہ سے یہ چیز. دوسرے قرآن پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ اتنا فاسٹ کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے. نہ رونا آ سکتا ہے، نہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت رحمت سے گزرتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے، آیت عذاب سے گزرتے تھے تو پناہ مانگتے تھے. امام صاحب کون سی آیت سے گزر رہے ہیں نا وہ آپ جان ہی نہیں پائیں گے کہ رحمت والی آیت گزر رہی ہے، عذاب والی ہے، یہ جنت کا ذکر ہو یا جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں، تو اس لیے یہ قرآن پڑھنے کا اسلوب بھی نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ اس قدر فاسٹ اور تیز پڑھی جاتی ہے تو اس میں نماز بھی نہیں آپ کی ہوگی. میں بھی اس کو پڑھا ہوں، اس لیے مجھ کو اندازہ ہے. ایسی شبینہ جو ایک رات میں پڑھی جاتی ہے میں نے سنایا ہے، 5 پارہ 2 رکعت میں سنایا ہے میں نے بھی، بس اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں اندازہ تھا، نہیں معلوم تھی. تو یہ چیزیں ہوتی تھی شبینہ ایک رات میں پورے قرآن پڑھنے کا. تو میں نے بھی اس کو پڑھا ہے 5 پارے کو 2 رکعت میں، 26 27 28 29 30 اس طریقے سے. تو مجھے اندازہ ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، کتنا فاسٹ اور کتنا تیز پڑھا جاتا ہے اور کس انداز سے پڑھا جاتا ہے یہ ظاہر. اور پھر یہ ہے کہ پورے رمضان میں قیام کرنا ہے کہ 3 دن 5 دن کرنا. جو 3 دن 5 دن کیوں کر رہے ہیں، کیوں ختم کر رہے ہیں بھائی؟ جب پورا رمضان قیام والی رات ہے تو 5 دن میں 3 دن میں کیوں ختم کر رہے ہیں آپ؟ پورے دین کو کاروبار بنا دیا آپ نے. کاروباری لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پورے رمضان تو نہیں نہ دکان بند کر کے آپ آئیں گے، تو ان کے خاطر کیا ہے، آپ جیسے بکے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں اور 3 دن 5 دن میں پورے دین کا مذاق اڑا کر کے وہ پیسے لے کر کے نکل جاتے ہیں. جب پورا رمضان قیام کی رات ہے تو 3 دن 5 دن میں کیوں ختم کرنا؟ پہلی بات. دوسری بات ہے جو اخیر رات ہے 10 راتیں وہ اور زیادہ امپورٹنس ہوتی ہیں، اس میں لوگ جو ہے گم ہوتے ہیں. تو بڑے نقصانات اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی پہلے عشرے میں کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ نہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے. اخیر عشرے میں جو کر آتے ہیں اس میں یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی ایسی کوئی خاص دعا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بتائی نہیں گئی ہے، بلکہ آپ اپنے حساب سے دعا کرتے رہیں، توبہ استغفار بخشش اور مغفرت یہ سب اپنے حساب سے کرتے رہیں. کوئی خاص دعا نہیں بتائی گئی ہے، واللہ عالم. ہاں افطار کے وقت دعا جو انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو ذکر کی جائیں گی. چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.